السلام علیکم. ایک تو اتنے سارے مزیدار سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بولنے میں ویسی تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ مجھے بولنے کا بہت شوق ہے, اور میرے اسکولس کے بچے جب بھی گریجویٹ کرتے ہیں, I always ask them کہ what are you looking forward to, تو وہ کہتے ہیں مس چھوٹی اسمبلیز, بیکاز میں اتنا بولتی ہوں اور میں مائک نہیں چھوڑتی ہوں. تو I could have had been a very very good politician, because تقریریں کرتی رہتی ہے, خوش رہتی زندگی میں, کوئی سنے یا نہ سنے. بٹ اتنی ساری مزے کی باتیں ہوئیں. جنید نے سب سے پہلے جو بات شروع کی وہ کریکولم کی بات شروع کی کہ کیوں نہیں اسکولس کے اندر ہم یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, اور یہ ساری باتیں کرنے سے فائدہ نہیں ہے, کریکولم سے انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح پھر کلثوم نے اس کو فردر ڈیولپ کیا, ڈیڈ آئی گیٹ یور نیم رائٹ؟ یا پرفیکٹ. اس کو فردر ڈیولپ کیا کہ یہ ہمارے کانفیڈنس اور ہمارے اعتماد کی اور ہماری کیا خود اعتمادی کی بات ہے کہ, اور میرے خیال سے سیلف رسپیکٹ بھی اس کے اندر زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, بیکاز یو بیکم شیور آف ہو یو آر. اینڈ آئی ایم اے پرسنل ایگزامپل آف دس. اینڈ آئی ریمبر کہ میں اتنی زیادہ گھبراتی, زبردستی دھکا دیا اور مجھے کرنا پڑا, تو مجھے سمجھ آیا کہ اسٹیج ہے کیا, یہ میجک ہے کیا, یہ جادو کیا ہے. کیونکہ اگر میں آپ کے سامنے بھی یہاں سے اتر کے مائک کے بغیر ایسے کھڑے ہو کے بات کر رہی ہوں, تو میری بات کی اہمیت شاید 1/100 پہ چلی جائے گی, اس بات کی انڈرسٹینڈنگ اور رجسٹریشن. اور اگر میں یہی بات سٹیج پہ کھڑے ہو کے, اسپاٹ لائٹ کے اندر کھڑے ہو کے آپ سے کہہ رہی ہوں, تو اس بات کی اہمیت 100 گنا بڑھ جاتی ہے. جب سشمتا سین نے پرائز جیتا اور ان کی ملاقات مدر تھریسا سے ہوئی, تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ سشمتا, تم نے پرائز تو جیت لیا, لیکن ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ the magic of the platform that this world has given you. So make good use of it. اسی طرح جب آپ بچوں سے ڈیل کرتے ہیں تو آپ بطور ٹیچر اس اسٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں, اور اگر آپ کے کلاس رومس میں اسٹیج نہیں ہے تو میری صلاح لیجیے, جو میں نے شروع کرا تھا, میں اپنی کرسی پہ کھڑی ہو جاتی تھی. اینڈ the difference it made to my lecture and to my vision, and ان بچوں کو بھی سمجھ آ جاتا تھا کہ نیچے ہی ہیں, سر پہ چڑھ کے نہیں آتے تھے میرے, تو کہانی بدل جاتی تھی بات کرنے کی, سمجھانے کی. اور پھر جب بچوں کو کچھ سمجھانا ہو, پریزنٹیشنز لینی ہو, تو ان کو اسٹیج پہ چڑھا دو. یہ ان اٹ سیلف پورا ایک اسکول ہے. اگر آپ اپنے عمارتوں کے اندر, لائبریریز کے اندر ایک اسٹیج بنا لیتے ہیں, تو سمجھیے آپ کا 80% کام ہو گیا. اس بچے کو کھڑے ہو کر پبلک کو فیس کرنا آ جائے گا, اس بچے کو اپنی بات کہنا آ جائے گا, اس بچے کو اپنی بات کو منوانا آ جائے گا. ٹھیک ہے. کین رابنسن بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں, ان کا انتقال پچھلے سال ہوا, اور انہوں نے یہ بڑے مزے کی کہانی سنائی, کیونکہ ہر بچہ مختلف طریقے سے لرن کرتا ہے. ایوری چائلڈ ہیز اے ڈفرنٹ اسٹائل آف لرننگ, اور اس کی ایکسپرٹیز بھی ڈفرینٹ ہے. اب اگر یہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے آ کے کہتا کہ مس میں نے کھیلنے نہیں جانا ہے, مجھے ستار بجانا ہے, اور اگر میرے ابا جیسے ابا ہوتے تو وہ کہتے کہ کس قسم کا لڑکا ہے, اس کو باہر بھیجو, یہ کیا ستار بجا رہا ہے. بٹ دس از ہز لرننگ, دس از دا وے ہی لرنس, دس از دا وے ہی انڈرسٹینڈز اینڈ انجوائز. میتھمیٹکس ہے اس کے اندر, آرٹ کی ڈرائنگ میں میتھمیٹکس ہے, ایکسپریشن ہے, یہ ہر چیز جڑی ہوئی ہے ہماری ساری علم کے ساتھ. تو وہ ایک صاحبہ ایک بچی کو لے کر آئیں ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس, 1930s کی بات ہے, اور کین رابنسن کہتے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب ADHD اور ڈسلیکسیا قسم کی ٹرمز انوینٹ نہیں ہوئی تھیں. نوٹس کیجیے گا لفظ انوینٹ کا استعمال کرتے ہیں, وہ اس چیز کو زیادہ گھاس نہیں ڈالتے. تو وہ بچی کو لے کے سائیکائٹرسٹ کے پاس گئیں کہ اس کو اسکول سے نکال دیا ہے, کیونکہ یہ بیٹھتی نہیں ہے, نچلی نہیں بیٹھتی, اور سنتی نہیں ہے, سمجھتی نہیں ہے. تو ٹیچرس کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں پڑھا سکتے, نکالو اس کو. اور یہ کہانی سنی ہوئی ہے, یہ نیوٹن کو بھی نکالا گیا اور آئنسٹائن کو بھی 100 باتیں سنائی گئیں. تو وہ کہنے لگا, اس سے باتیں کرتا رہا بچی سے, اور پھر وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ باہر چلو. تو دے ہیڈ اے 1-way کلاس اینڈ دا گرل واز سٹنگ ان سائڈ, اور جاتے جاتے اس نے ریڈیو آن کر دیا, اس پہ کوئی میوزک بج رہا تھا. یہ لوگ باہر گئے تو وہ بچی نے ناچنا شروع کر دیا. تو اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو میں یہی تو کہہ رہی تھی, یہ تو دیوانی ہے, یہ تو ناچ رہی. اس نے کہا بیکاز یہ سیکھتی اسی طرح ہے, دس از ہاؤ شی لرنس, this is how she thinks. So her style of learning is kinesthetic. She has to move to learn.
جب تک یہ موو نہیں کرے گی، جب تک یہ لرن نہیں کرے گی. اب یہ لڑکی بڑے ہو کے کوریوگرافر بنی اور اس نے فینٹم آف اوپرا اور کیٹس کو کوریوگراف کیا، جو کہ لانگسٹ رننگ پلیز ہیں تھیٹر میں. تو ہر بچے کا اپنا اسٹائل آف لرننگ ہے. دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور جتنے ہم اپنے کلچرل آرٹس کو انٹیگریٹ کرتے جائیں گے، ہمیں زیادہ ایونیوز ملتے چلے جائیں گے اس بچے کو سمجھنے کے لیے اور اس بچے کو بہتر اور اسٹرانگر انسان بنانے کے لیے، کیونکہ تعلیم کا مقصد یہی ہے. اور اب اس 21ویں صدی میں اس فون کی اسکرین کے اوپر ہر لیکچر موجود ہے، ہر انفارمیشن موجود ہے، جو چاہیے یہاں پہ ملے گا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کتاب کا سبق پڑھ کے اس بچے کو پڑھا سکیں جو آلریڈی اس سے بہتر اس اسکرین پر موجود نہ ہو. ایسے میں آپ کا رول کیا ہوگا؟ کیا آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے صرف ایک سیج اور لیکچرار بنیں گے، یا آپ سائڈ میں کھڑے ہو کے اس کا گائیڈ اور فیسیلیٹیٹر بنیں گے تاکہ وہ آگے بڑھ جائے؟ آج صبح میری انور ماموں سے بات ہو رہی تھی، میرے ماموں ہیں انور مقصود. جی تو ان کو میں نے فون کیا. ایک شعر ہے اقبال کا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ انسان کی رائز دیکھ کر ستارے بھی پریشان ہیں کہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں ماہ کامل نہ بن جائے، کہ یہ جنت سے نکالا انسان کہیں ہم سے بھی اوپر نہ چلا جائے. اتنا پوٹینشیل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہاں کسی نے مینشن بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین اور برترین مخلوق ہے. تو ہم کیا اپنے بچوں کو اس اسٹیٹس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس اسٹیٹس پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ریسرچ کرتے ہیں؟ کیا ہم انجوائے کرتے ہیں ہم کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ڈرامہ ختم ہو گیا ہے. اردو ڈرامے میں کام ہی نہیں ہوا ہے، بہت کم، بہت ریسٹرکٹڈ کام ہے. تھیوریٹیکل پلیز بالکل موجود نہیں ہے. جو لوگ اردو پڑھا رہے ہیں کیا وہ اس پہ کام کر سکیں گے؟ کیا وہ آگے بڑھیں گے؟ کیا وہ اردو کو پھر سے ریوائیو کریں گے؟ جب تک اپنی مدر ٹنگ پوری نہیں آتی دوسری زبان اچھی آ ہی نہیں سکتی. یہ بات بھی ہمارے ماموں نے سکھائی تھی کہ جتنی اچھی اردو ہوگی اتنی اچھی انگریزی سیکھو گے، اتنی اچھی فرینچ بولو گے. اردو کا بینک ڈیولپ کرو. تو اردو تھیٹر، اس 3 کروڑ کے شہر میں 2 تھیٹرز ہیں، ناپا ایک آرٹس کاؤنسل. اور اس پہ انور ماموں نے مجھے کہا بیٹا میرا نام لے کے کہہ دینا کہ اسمبلی میں بھی تھیٹر بنا لیں، کیونکہ اس پہ 76 سال سے ڈرامہ ہو رہا ہے. تو کوئی کام کرنا. تو آئی تھنک کام کا وقت ہے. یہ بھی کسی نے کہا کہ ہم بھی آر لیونگ تھرو دا ڈارکسٹ آف ایجز، بیکاز بالکل کام نہیں ہو رہا ہے ان چیزوں پر. ان چیزوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. اگر ہم اس بات کو اپنے طور پر سمجھ لیں تو آج کم سے کم 200 شمعیں تو یہاں سے نکل ہی جائیں گی لائٹ پھیلانے کے لیے.